الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بیان کرنے کا تو میرا دل نہیں کر رہا. ہمارے ایک بہت ہی عظیم شخصیت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ کو پتہ ہوگا تحریک لبیک پاکستان کے وہ سرپرست اعلیٰ تھے. ان کا انتقال ہو گیا ہے. ساری رات بھی کرب میں گزری. امی پہلے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن جب مدنی چینل کے اوپر امیر دعوت اسلامی، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ زیدہ مجدہ زیدہ لطفہ، انہوں نے اعلان کیا کہ افسوسناک خبر ہے اور علامہ خادم حسین رضوی ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر جا کے اس بات کی تصدیق ہوئی. تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اس طرح دین کی خدمت کرتے ہیں. ہم ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں پہلی بات تو یہی پتہ نہیں کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے. اگر ہم سے انگوٹھے چومنے کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم چومنے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو پسند نہیں، سامنے والے کو پسند نہیں، لہٰذا انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے. ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سرکار کی محبت میں پڑھتے ہیں. اگر کوئی ہمیں تھوڑا ٹوک دے تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے دوست کو پسند نہیں. ہم دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے منبر رسول پہ بیٹھ کے سامنے قرآن پاک رکھ کے یہ بات کہتا ہوں، جس طرح بندے کو یقین ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، دن چڑھا ہوا ہے اور باہر دن کی روشنی ہے، اس سے زیادہ یقین مجھے اس بات پہ ہے کہ جس اہل سنت مسلک سے میرا تعلق ہے، یہ مسلک حق ہے، سچ ہے. تو یہ اس لیے میں تو ببانگ دہل بات کرتا ہوں اور جو میرے دل میں آتا ہے کہتا ہوں. نہ مجھے کسی کی سرپرستی کا کوئی خوف ہے، نہ کسی کے کچھ کہنے کا کوئی ڈر ہے. جو میرے دل میں آتا ہے میں بات وہ کرتا ہوں. کسی کو بری لگے اچھی لگے، صرف سامنے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیا ہے. تو جب یہ بات ہو تو پھر چند ہی لوگ، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حق بات کرو. کیا؟ حق بات کرو، اچھے لوگ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، برے لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے. تو ہم تو حق بات بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو میں چند باتیں ہی بیان کر سکوں گا. 15 منٹ رہ گئے ہیں اور اس میں نے خادم حسین رضوی صاحب کی سیرت کا خاکہ بیان کرنا ہے. ان سے میری محبت ایک تو اس وجہ سے ہے کہ وہ عاشق رسول
صحیح العقیدہ سنی عالم دین تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ میرے استادوں کے بھی استاد تھے، یعنی میرے دادا استاد کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ دعوت اسلامی کے سب سے بڑے مفتی ان کا نام ہے محمد قاسم۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے شاگرد ہیں۔ میرے بہت سے استاد ان کے شاگرد ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے زندگی کے 40 سال دین پڑھنے پڑھانے میں گزارے ہیں۔ آج وہ بندہ دنیا کا سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے جس نے 40 منٹ بھی کدھر پڑھا نہ ہو، اور اس کے ذہن میں یہ سوار ہوتا ہے کہ میں تو یوں ہوں، یہ اگلے کو پتہ نہیں، میں تو ایسا سوال کروں گا مفتی صاحب کو بھی جواب نہیں آئے گا۔ تو یہ تو اس کا تکبر ہے جس نے 40 منٹ بھی دین کے لیے نہیں دیے۔ تو بتائیں جس نے 40 سال علم دین پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اللہ نے اس کو کن عظمتوں سے نوازا ہوگا۔ تو میں تو رات کو تیاری کر کے جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن وہ مسئلہ ہو گیا۔ جنازہ ہفتے والے دن 10 بجے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کیا جائے گا، تو اس لالچ میں چلیں جمعہ پڑھا کے نکلیں گے۔ تو ابھی تک تو کوئی سیٹنگ نہیں ہے، لیکن افسوس ضرور ہے کہ مجھے تو رات کو بھی نیند نہیں آتی تھی، دن کو بھی نیند نہیں آتی تھی کہ وہ بزرگ، وہ جو اگر حکومت نے یا کسی نے کوئی الٹا کام کرنا ہو تو پہلے انہیں پنجرے میں بند کرنا پڑتا تھا کہ شیر باہر ہوگا تو مسئلہ ہوگا، کیونکہ ہمارے تو بہت سارے لوگ یہ تو امریکہ کے اشاروں پہ ناچنے والے ہیں، انہیں کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے، انہیں کیا پتہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت کس چیز کا نام ہے۔ جب سلمان تاثیر اس بدبخت کو ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے واصل جہنم کیا، تو پھر بڑے بڑے لوگ ساتھ چھوڑ گئے، یہ مرد کلندر اس ٹائم بھی مضبوط دیوار بن کے سامنے کھڑا رہا۔ دھرنے ہوئے، بہت سارے لوگوں نے کہا ہمارے بچوں کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے، ہمارے جو زندگی کا سلسلہ ہے دھرم برم ہو رہا ہے، کاروبار کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن کرونا آیا تو کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ اس سے ہمارا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ تو دھرنا دے کے عزت رسول کے لیے بیٹھے تھے، اس ٹائم تو ہر منہ کے بندے سے، ہر منہ سے یہ بات نکل رہی تھی کہ یہ ایسے ہو گیا، غلط ہو رہا ہے۔ لیکن کرونا میں تو 4-5 مہینے گزارے ہیں، اس ٹائم حساب کس نے لیا، کس نے بولا؟ تو زندگی کا ایک ہی مقصد ہے مسلمان کا، پہلے تو سب اپنے دلوں کو یہ سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب ہم مسلمان ہیں تو پھر اسلام ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں اپنے کردار میں اسلام نظر نہیں آتا، ہمیں اپنے گھروں میں اسلام نظر کیوں نہیں آتا، ہم اسلام سے اتنا دور کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کافر نے کسی جگہ جانا ہو تو وہ اپنے مندر میں حاضری دیے بغیر چلا گیا ہو؟ وہ باقاعدگی کے ساتھ بچوں کو لے کے مندروں میں جاتے ہیں۔ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ جو باطل ہے، جو پتہ ہے اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، جو انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، ان کے سامنے جا کے ہاتھ باندھتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں۔ MBBS ان کا ہے، وہ بھی کھڑا ہوا ہے ہاتھ باندھے ہوئے بت کے سامنے۔ لیکن مسلمان جسے یہ یقین ہے، ذرا برابر بھی شک نہیں، کیونکہ ایمان تو یقین کا نام ہے،
مسلمان کو تو ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یقین ہے ہمارا رب بھی حق ہے، ہمارا رسول بھی حق ہے، جس قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ بھی حق ہے، جس کلمے کو پڑھ کے اسلام میں آئے وہ بھی حق ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمان اسلام کا نعرہ بھی لگائے، مسلمان اپنا اسلامی نام بھی رکھ لے، لیکن اسلام کردار میں بھی نہیں، اسلام عمل میں بھی نہیں، اسلام اس کے گھر میں بھی نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ ارے مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ اپنے دلوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اندر بھی مسلمان ہونا چاہیے، باہر بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ شادی ہوتی ہے، شادی کے شروع فنکشن سے لے کے آخر تک چلے جائیں، بھائی آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے، اسلام نظر نہیں آ رہا شادی میں، تو وہ کہتے ہیں صبر کریں ابھی آپ کو اسلام نظر آئے گا۔ ڈول باجے، میں اس لیے نکاح پڑھانے جاتا ہی نہیں، ڈول باجے باج رہے ہیں مسجد سے مولوی صاحب کو این ٹائم پہ، جنہوں نے دعوت کھانے آنا ہے 500 روپے کا لفافہ دینا ہے، انہیں تو دعوت ہے ہفتہ 2 ہفتے پہلے۔ جس نے حلال حرام کو بیان کرنا ہے، وہ جو چیز آپ کے لیے حرام ہے اسے حلال کرنا ہے، نکاح پڑھانا ہے، اسے آپ سوئے ہوئے کو آ کے اٹھا رہے ہیں، بھائی چلو نکاح پڑھانا ہے۔ یہ مولوی تو نہ ہوا، مسجد کا امام تو نہ ہوا، یہ تو گھر کا نوکر ہو گیا۔ اس لیے میں جاتا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں کسی کے نہ جوتے سیدھے کرنے آتے ہیں نہ جی حضوری آتی ہے۔ اب بھائی پوری شادی کا فنکشن ہے، اسلام تو نظر نہیں آ رہا، اسلام کہاں ہے؟ مہندی کی رسم اٹھائیں، رسم حنا کو لے لیں، اور ڈھول باجے تماشے اور طوائفوں کو بلا کے بڑی بڑی داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، مسجدوں کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اڑا کے لوگوں کو دکھاتے بھی پھرتے ہیں۔ اگر لیکچر لیں تو گھنٹہ لیکچر بھی دیں گے۔ بھائی مسلمان ہیں، اسلام کو یوں ہونا چاہیے، یہ کام یوں ہونا چاہیے۔ مسلمان ہو تمہاری شادی میں اسلام کہاں ہے؟ رسم حنا ہے، سب کام غیر شرعی، رخصتی ہوتی ہے، نکاح کی رسم ہے۔ اکثریت ایسی ہے جن کو مہر کا پتہ نہیں، مہر ادا بھی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جس نے مہر ادا نہیں کیا وہ زانی ہے، وہ زنا کرتا ہے۔ مہر لکھواؤ اتنا جتنا ادا کر سکو، جب لکھوانے کی باری آتی ہے دینا بیٹے نے ہے، مہر ابا جی لکھوا رہے ہیں۔ وہ بھائی جس نے دینا ہے اس سے تو پوچھو اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے مہر کی کم از کم مقدار کو مقرر کیا، اوپر والے کو حیثیات پہ چھوڑ دیا گیا۔ کم از کم کتنی؟ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یہ مہر کی کم از کم مقدار ہے۔ تقریباً 2500-3000 زیادہ سے زیادہ لگائیں، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یا اتنی رقم یا اتنا کوئی قیمتی سامان، یہ مہر کے طور پہ کم از کم ہو سکتا ہے، اس سے نیچے نہیں ہو سکتا۔ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا مہر جو تھا شرعی مہر تھا، کتنا تھا؟ 3200 روپے۔ کروڑوں شادی میں لگا رہے ہو، مہر 3200 روپے، مہر 500 روپے۔ ہم اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، اللہ توکل پہ دے رہے ہیں، مہر 1000 روپے۔ یہ تو کم از کم جو شریعت نے مقرر کیا اس سے بھی نیچے چلے گئے، یہ تو مہر نہیں ہے۔ مہر کی تو کم از کم مقدار شریعت نے بیان کی۔ تو مہر کا اصل جو ہے وہ شب زفاف کے وقت ہے، جب بیوی کو بندہ انگوٹھی دیکھتا ہے، اس کا گھونگھٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اصل ٹائم وہ ہے مہر ادا کرنے کا۔ مہر مقرر ہی اتنا کرو جتنا دے سکو۔ ضروری ہے کوئی 50,000؟ ضروری ہے کوئی 1,00,000 روپے مہر؟
کیونکہ لکھواتے اس لیے پتہ ہے دینا تو ہے نہیں، بیوی سے معاف کرا لیں گے۔ معاف کیوں کرا لیں گے بھائی؟ یہ تو دینا ہے، معاف کیسے کرا لیں گے؟ تو اپنے شریعت کے معاملے میں الٹی منطق۔ اب میں بات جہاں کر رہا تھا، میں بتانے کا مقصد ہے اسلام نظر ہی نہیں آتا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے کس عمل میں اسلام نظر آتا ہے؟ جمعہ پڑھ کے جائیں گے، نماز پڑھ کے جائیں گے، ٹوپی اتار کے جائیں گے، اسلام بھی مسجد میں رکھ کے چلے جائیں گے۔ بھائی دکاندار ہے، چیز دے رہا ہے، اسے پتہ ہے 2 نمبر دے رہا ہوں، اس کا اسلام اسے نہیں بتا رہا، غلط کر رہے ہو۔ کوئی قرض لے رہا ہے اور نیت یہ ہے میں اس کو واپس ہی نہیں کروں گا، اس کا اسلام اسے بتاتا ہے غلط کر رہے ہو۔ کس معاملے کی بات کروں؟ اب پورے شادی کے فنکشن میں اسلام کا ایک چھوٹا سا حصہ میں بتا رہا تھا آپ کو۔ ڈھول بج رہے، مولوی صاحب کو مسجد سے بلا لیا گیا، اب نکاح کی رسم ہوئی، خطبہ پڑھا گیا، کہا آپ پوچھ رہے تھے اسلام کہاں ہے، یہ دیکھ لیں اسلام ہے۔ مولوی صاحب چلے گئے، دوبارہ پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ بھائی گانوں کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، باجوں کے بغیر یہ پاکیزہ کام نہیں ہو سکتا۔ نکاح سنت ہے، سنت پہ عمل عبادت ہے۔ کیا عبادت کے ساتھ کبھی یہ ڈھول باجے جوڑے جائیں گے؟ یا عبادتیں ایسے ہوتی ہیں؟ کیا عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ تو اس لیے میں بھی آپ بھی اپنے اندر جھانکیں۔ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا تو بہت ہی آسان ہے، اپنے گریبانوں میں دیکھیں میں مسلمان ہوں، میرا عمل اسلام والا کتنا ہے، میرا کون سا عمل اسلام والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے دور میں ایک مسلمان نے کسی کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا کون سا اسلام، تمہارے والا یا عبداللہ بن مبارک والا؟ کس اسلام کی دعوت دے رہے ہو، تمہارے والا یا عبداللہ بن مبارک جو اللہ کے ولی ہیں ان والا اسلام؟ بات کیا ہے؟ اس نے کہا ان کا بھی اسلام وہی ہے، میرا بھی وہی ہے۔ کہا نانا ان کا اسلام اور ہے، تمہارا اور ہے۔ تم تو میرے ساتھ بیٹھ کے جھوٹ بھی بولتے ہو، تم تو میرے ساتھ بیٹھ کے دھوکے بھی دیتے ہو، تم تو میرے ساتھ بیٹھ کے شراب بھی پیتے ہو، کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ دیکھو عبداللہ بن مبارک چہرہ ہی دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے پکا مسلمان ہے، کردار بتاتا ہے مسلمان ہے، ان کا عمل بتاتا ہے مسلمان ہے۔ تو اس لیے عمل بتانا چاہیے۔ یار کیسا میں بندہ ہوں، مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میں 5 منٹ کے لیے دکان بند کر کے نماز پڑھوں گا تو اللہ روزی میں برکت دے گا، پیچھے جو کمائی ہے اس میں بھی اللہ برکت عطا کر دے گا، زندگی میں برکت ملے گی، عمر میں برکت ملے گی۔ لیکن لالچ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، قرآن نے کہا شیطان نے لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کو پسندیدہ کر دیا، وہ بنا سنوار کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، ان کو سونے سے، ان کو چاندیوں سے، انہیں مال و دولت سے پیار دے دیا۔ مسئلہ شرعی ذہن میں رکھیں، اس جگہ نوکری کرنا بھی جائز نہیں جو آپ کو نماز سے نہیں صرف جماعت سے بھی روکیں۔ جماعت سے بھی جس جگہ روکا جائے تو نوکری جائز نہیں وہاں، کیونکہ رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ لیکن جہاں اجازت بھی ہو تو ہم جماعت تو کیا نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنے دکاندار ادھر بیٹھے ہیں آس پاس کے، یہاں بھی آپ کی دکان ہے، کچھ بھی ہے، جب اذان ہو جائے سب کچھ بند کر دیں، رزق میرا رب دے گا، اور آپ دیکھیں گے اللہ کتنا عطا فرمائے گا، اور آپ دیکھیں گے اللہ کیسی برکت ڈالے گا، اور آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو کس طرح خوشیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنے عمل میں، کردار میں اسلام کو لائیں، ٹھوس عمل بیان کریں۔ بھائی مسلمان ہیں۔ ایک نوجوان مجھے آ کے کہنے لگا
اس نے کسی لڑکی کے بارے میں بات کی مجھ سے. امام تو امام ہوتا ہے نا، ہر بندہ اپنی جو اس کی دل کی بات ہے بیان کرتا ہے. تو میں نے اسے پہلے تو بتایا کہ یہ ناجائز ہے، جو تم نے کانٹیکٹ رکھا ہوا ہے شادی کے بغیر، یہ تو ناجائز ہے. اس نے کہا مسئلہ اس طرح ہے، میرے دوست ہیں، انہوں نے اس طرح لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں، وہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، تو میں کسی سے بات نہیں کرتا، وہ مجھے شرمندہ کرتے ہیں. تف ہے ایسی دوستی کے اوپر. یہ دوست، یہ تو قرآن حدیث نے بتایا، ایسے دوست تو جہنم میں لے جائیں گے. ایسی دوستیاں تو خراب کر دیں گی بندے کو. دوستی تو اسلامی ہونی چاہیے. مسلمان جو ہیں جائے کہ انہیں برائی سے نکال کے اچھائی کی طرف لانا، خود اچھائی چھوڑ کے برائی کی طرف چلے جانا. یہ کون سی دوستی ہے؟ یہ کون سا؟ یاد رکھو، فرمایا زنا ایک قرض ہے. زنا ایک قرض ہے جس کی ادائیگی تمہارے گھر سے کی جائے گی. وہ زنا صرف ایک ہی چیز زنا نہیں ہے، ہاتھوں کا زنا بھی ہے، آنکھوں کا زنا بھی ہے. یہ لو لیٹر لکھنا، میسج کرنا عورتوں کو، لڑکیوں کو، یہ ہاتھوں کا زنا ہے. تو جو جیسا زنا کرے گا ویسی اس کے گھر سے ادائیگی کی جائے گی. تو اس لیے نوجوانیاں یہ اللہ کے حکموں کو پامال کرنے کا نام نہیں ہے. نوجوانیاں اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے کا نام ہے. کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں، کاہلی اچھی نہیں، کاہلی اچھی نہیں. کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں. جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی. یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. وہ 5 منٹ میں امیر المجاہدین تحریک لبیک پاکستان کے سپہ سالار علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی سیرت پہ بات کرنا چاہتا ہوں. علامہ خادم حسین رضوی صاحب جنہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے لیے جد و جہد کی اور عظیمت کا رستہ اختیار کیا، غیرت و حمیت کے وہ بلند پایا عالم دین تھے، اور اللہ عز و جل نے ان کو جرأت و بہادری عطا فرمائی تھی. 3 ربیع الاول 1386 ہجری 22 جون 1966 کو نکہ توت ضلع اٹک میں حاجی لال خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں حاصل کی، پھر وہاں سے جہلم گئے، حفظ کیا. قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد لاہور کے مشہور درس نظامی عالم کورس کے مدرسے جامعہ نظامیہ رضویہ میں داخلہ لیا اور عالم کورس کیا. 1988 کے اندر انہوں نے عالم کورس کا مکمل کیا، سند فراغت حاصل کی. 1988 کے بعد 2 سال کے بعد 1990 سے انہوں نے عالم کورس پڑھانا شروع کیا. 2015 تک وہ لوگوں کے بچوں کو عالم دین بناتے رہے. 2015 کو انہوں نے اپنا یہ پڑھانے کا سلسلہ موقوف کر دیا. پھر سیاست میں آئے تو سیاست کا سارا سلسلہ چلتا رہا. علامہ خادم حسین رضوی صاحب 2007 میں جامعہ نظامیہ رضویہ کے فضلاء کی تنظیم مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے مرکزی صدر منتخب ہوئے. پھر 2011 یہ بھی ایک عظیمت والا سال تھا. 2011 وہ سال ہے جس میں ممتاز قادری اتاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان تاثیر گورنر کو واصل جہنم کر کے بتایا کہ یہ جان ختم ہو جائے، یہ رہ جائے، یہ تن
یہ سر جو ہے تن سے جدا ہو جائے یا رہ جائے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، ہم تو سب کچھ حضور پہ قربان کرنے والے ہیں۔ سلمان تصیر کو گولیاں مار کے واصل جہنم کر دیا۔ پھر حکومت نے 2016 میں ممتاز قادری کو پھانسی دی، شہید کر دیا گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ کو پتہ ہے ویل چیئر پہ ہوتے تھے، وہ معذور کیسے ہوئے؟ پہلے معذور نہیں تھے۔ 2009 میں ان کے بھائی امیر حسین اپنے آبائی گاؤں میں نکا توت میں مسجد تعمیر کر رہے تھے۔ یہ لاہور سے گاڑی میں نکلے اس لیے کہ مسجد کا افتتاح کریں۔ مسجد کے سلسلے میں فجر انہوں نے کلر کہار کے پاس ادا کی، پھر آگے ایک ہوٹل آیا جہاں اکثر چائے پیتے تھے، لیکن دل اضطراب کا شکار تھا، وہاں رکے نہیں، آگے چل دیے۔ CNG پمپ آیا، وہاں رکے اور بیسن پہ کھڑے ہو کے وضو کیا، وہ آپ کا کھڑے ہو کے آخری وضو تھا۔ پھر نفل ادا کرنا چاہے، سوچا فرض تو گاڑی چلتی ہوئی میں نہیں ہو سکتے، لیکن نفل ادا ہو سکتے ہیں، گاڑی میں ہی پڑھ لوں گا۔ لیکن اللہ کو جو منظور تھا، گاڑی میں بیٹھے، تھوڑا حصہ ہی CNG سے آگے ایک موڑ آتا تھا، تو دیکھا ڈرائیور موڑنے کی بجائے گاڑی سیدھی لے کے جا رہا ہے۔ آپ پیچھے سے چلائے کہ آگے دیکھو کہاں لے کے جا رہے ہو، لیکن وہ کھائی میں جا گری۔ فرماتے ہیں میں اس ٹائم درود پاک پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے میری جان کو بچا دیا۔ آپ کے سر میں شدید چوٹ آئی اور نیچے والا در جو ہے مفلوج ہو گیا، آپ ویل چیئر پہ آ گئے۔ 2016 میں جب ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دی گئی، آپ کھڑے ہوئے اور باطل کو للکارا تو آپ کو گرفتار کیا گیا۔ ایک انسپیکٹر آپ پہ تشدد کرتا ہے اور کہتا ہے کھڑے ہو، کہتے ہیں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں تو چل بھی نہیں سکتا، اس نے تشدد کیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، وہ آپ کے پاس آیا، کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا۔ کہا میں وہی انسپیکٹر ہوں جس نے آپ پہ تشدد کیا، کھڑے ہونے پہ مجبور کیا۔ اللہ نے دیکھو مجھ سے کیسے اس کی سزا دی، میں بھی فالج کا شکار ہو گیا ہوں۔ بے ادبی تو بے ادبی ہے، بندے کو ڈبو دیتی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی ہر تقریر میں لوگوں کو یہی سبق دیتے تھے، اور میرا اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ قبر میں جب سوال ہوا ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ارے ان کے بارے میں یہ جو عظیم ہستی دکھائی جا رہی ہے ان کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا، تو وہ ادب سے سر جھکا کے، آنکھوں کو جھکا کے، ادب سے ہاتھ باندھ کے عرض کریں گے میں تو کہتا رہتا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر آقا کے قدموں میں سر رکھ کے کہیں گے حضور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی، یہ تو اردو کے شعر بیان کر رہا ہوں، جو دنیا میں اردو بولے، پنجابی بولے، پشتو بولے، ہندی بولے، کوئی بھی زبان بولے، قبر میں سب کی زبان عربی ہو جائے گی، وہ یہ عربی میں جواب دیں گے۔ اور میں آپ کی پوری سیرت کو، پورے خلاصے کو ان دو لفظوں میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ برق کی طرح حق زندہ ہے، اس کے دشمن مریں وہ زندہ ہے۔ اور آپ تو اللہ کی بارگاہ میں آرزو رکھتے تھے، فریاد کیا کرتے تھے کہ جب روح میرے تن سے جدا ہو، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ پھر ہمارا حال تو یہ تھا، آپ کی تربت سے، مرکز سے، جسد اقدس سے یہ آواز آتی تھی میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ تو یہ
بات ہے کل سے لے کے آج تک جب بھی میں نے فیس بک کو کھولا دیکھا آن لائن ہوا تو ہر طرف یہی بات چل رہی، خادم حسین رضوی، خادم حسین رضوی، خادم حسین رضوی۔ تو اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی کی نظر میں آخری بات کر کے، جو اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے اور بڑے بڑے علماء پہ ہم نے اس بات کو صادق آتے دیکھا ہے، ان میں سے ایک مصداق علامہ خادم حسین رضوی بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہہ گئے تھے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ لوگ کیا کہیں، کہا منظر یہ ہونا چاہیے جو میں اللہ کی رحمت سے یقین رکھتا ہوں، یہی منظر ہے، کیا عرش پہ دھومیں مچیں، عرش پہ دھومیں مچیں۔ حدیث پاک ابن عساکر کی ہے، جب نیک بندے کی روح نکلتی ہے سارے مردوں کو خبر کر دی جاتی ہے، سارے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے اس کو ہمارے ساتھ دفن کیا جائے۔ اور امام حاکم نے حدیث لکھی ہے، جس زمین پہ مومن صالح نیک اللہ کا بندہ چلتا ہے وہ زمین 40 دن تک روتی رہتی ہے۔ پھر حدیث پاک ابو نعیم میں ہے، ابو نعیم نے اس کو لکھا کہ جو نیک مومن ہوتا ہے جس جگہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، قیامت والے دن وہ جگہ اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ نماز کے بعد یہ جو جگہ بدل بدل کے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسجد کی ہر جگہ ہمارے ایمان کی گواہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، عرش پہ دھومیں مچیں، عرش پہ دھومیں مچیں۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ نیک مومن کی روح ہمارے پاس آ رہی ہے۔ عرش پہ دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے، فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو مسلک حق اہل سنت پہ کاربند رکھے اور صحیح معنوں میں اسلام کو اپنانے، اسلام پہ عمل کرنے، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔